درس نظامی کی کتب کو آسان انداز میں مختصر وقت کے اندر سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَيَشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ الاستقلال بالحكم والبلوغ وعدم نقصان مدة السفر عن 3 أيام۔ مصنف فرماتے ہیں اور سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرط ہے، تو یہاں سے فرماتے ہیں سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، یعنی سفر کی نیت تبھی درست ہوگی جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1 یہ ہے الاستقلال بالحکم، فیصلہ کرنے میں مستقل ہو، خود سے فیصلہ کر سکتا ہو۔ اگر وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ کسی کے تابع ہے اور اس کا کوئی متبوع ہے، اس کا کوئی آقا ہے، تو یہ سفر کی نیت کے لیے مانع ہے، بلکہ اسے فیصلہ کرنے میں مستقل ہونا پڑے گا۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ یہ بالغ شخص ہو، یعنی نابالغ کے لیے سفر کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ جب بالغ ہوگا تبھی وہ سفر کی نیت کر سکتا ہے۔ وعدم نقصان مدت السفر عن 3 ایام، اور تیسری شرط یہ ہے سفر کی نیت کرنے کے لیے کہ 3 دن سے سفر کی مدت کم نہ ہو۔ وعدم نقصان مدت السفر، اور سفر کی مدت کم نہ ہو عن 3 ایام، کتنے دنوں سے؟ 3 دنوں سے، یعنی 3 دنوں سے سفر کی مدت کم نہ ہو۔ یہ بھی ایک تیسری شرط ہے سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے۔ یہاں سے فرماتے مصنف فلا یقصر من لم یجاوز عمران مقامہ او جاوزا وکان صبیا او تابعا لم ینوی متبوعہ السفر کالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاها والجند مع امیرہ او نابیا دون 3۔ فرماتے ہیں تو وہ شخص قصر نہیں کرے گا جو اپنے مقام کی آبادی سے ابھی نکلا نہ ہو، یعنی اپنے مقام کی آبادی سے نکلا نہیں ہے تو وہ سفر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سفر کی مدت کم ہو گئی، سفر کی مدت کم ہونے کی وجہ سے۔ او جاوزا، یا نکل چکا ہو لیکن یہ بچہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بالغ نہیں ہے، اور نابالغ کی بھی سفر کی نیت درست نہیں ہے۔ او تابع، یا یہ تابع ہے اور اس کے متبوع نے سفر کی نیت نہیں کی ہے۔ لم ینوی متبوعہ السفر، اس کے متبوع نے یعنی اس کے آقا نے سفر کی نیت نہیں کی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ سفر کی نیت نہیں کر سکتا تابع خود سے، کیونکہ مستقل ہی نہیں ہے سفر کی نیت کرنے میں، فیصلہ کرنے میں۔ اب تابع کون کون ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کالمرأة مع زوجها، جیسے کہ عورت ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہو تو عورت تابع ہے اور اس کا شوہر متبوع ہے، تو جو شوہر کی نیت ہوگی وہی اس کی عورت کی نیت ہوگی، بغیر اپنے شوہر کے نیت کے یہ عورت نیت نہیں کر سکتی۔ والعبد مع مولاها، اور غلام اپنے آقا کے ساتھ ہو تو غلام کی نیت اپنے آقا کی نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلام تابع ہے اور مولا متبوع ہے، اور جب تک متبوع کی نیت نہیں سفر کی تب تک اس غلام کی بھی نیت نہیں ہوگی۔ والجندی مع امیرہ، اور سپاہی اپنے امیر کے ساتھ، تو جب تک اس کا امیر سفر کی نیت نہیں کرے گا تو اس سپاہی کی بھی نیت درست نہیں ہوگی۔ سپاہی کی نیت درست جبھی ہوگی جب اس کے متبوع کی نیت ہوگی، اس کے امیر کی نیت ہوگی۔ او نابیا دون 3، یا نیت کرنے والا ہو 3 دن سے کم کی، کیونکہ تیسری شرط یہ تھی کہ 3 دن سے سفر کی مدت کم نہ ہو، حالانکہ یہ 3 دن سے کم کی نیت کر رہا ہے، تب بھی اس کی نیت درست
نہیں ہوگی، اس کو 3 دن کی نیت کرنا پڑے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنَ الْأَصْلِ دُونَ التَّبْعِ إِنْ عَلِمَ نِيَّةَ الْمَتْبُوعِ فِي الْأَصَحِّ۔ یہاں سے مصنف فرماتے ہیں اور اقامت ہو چاہے سفر ہو، چاہے اقامت کی نیت ہو چاہے سفر کی نیت ہو، یہ معتبر جو ہوگی اصل سے ہوگی، یعنی جو آقا ہے، جو مولا ہے، جو متبوع ہے اس سے ہوگی، دون التبعی، تابع سے نہیں ہوگی۔ جو تابع ہے اس سے اقامت اور سفر کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اقامت اور سفر کی نیت کا اعتبار تو اصل سے کیا جائے گا، آقا سے کیا جائے گا یا شوہر سے کیا جائے گا، تابع سے نہیں کیا جائے گا۔ اگر متبوع کی نیت کا علم ہو جائے، یعنی اگر متبوع کی نیت کا علم یہ ہو گیا کہ متبوع نے اقامت کی نیت کی ہے، تو یہ جو عورت ہے، غلام ہے یا سپاہی ہے، یہ بھی اقامت کی نیت کریں گے۔ اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ آقا نے یا متبوع نے نیت جو کی ہے وہ سفر کی ہے، تو یہ لوگ بھی سفر کریں گے، سفر کی نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اور اگر دوران سفر معلوم ہی نہیں ہو پایا تو بعد میں جیسا ان کی متبوع کی نیت ہوگی اسی کے اعتبار سے یہ قضا وغیرہ جو بھی ہوگا قضا کریں گے۔ اگر قضا کرنا ہوگا تو اسی کے اعتبار سے، متبوع کی نیت کے اعتبار سے کریں گے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں والقصر عزیمۃ عندنا فاذا اتم رباعیۃ وقعد القعود الاول صحت صلاته مع الكراهة والا فلا تصح الا اذا نوى الاقامة لما قام للثلاثة۔ فرماتے ہیں قصر جو ہے نا عزیمۃ عندنا، یہ ہمارے نزدیک عزیمت ہے، ہمارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، یہ ہمیں تحفے کے طور پر ملی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی شخص نے 4 رکعت پوری پڑھ لی، کوئی مسافر ہے اس نے 4 رکعت پوری پڑھ لی ہے، حالانکہ اسے 2 پڑھنی چاہیے، لیکن اس نے ایک کام کیا وقعد القعود الاول، اس نے پہلا قاعدہ کر لیا، پہلے قاعدے پہ بیٹھ گیا، کیونکہ 2 قاعدے ہوتے ہیں اگر 4 رکعت پڑھے گا، تو 4 رکعت میں سے پہلا جو قاعدہ ہے اس پر بیٹھ گیا۔ اور پہلا ہی قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ قصر میں فرض ہوتا ہے۔ تو جب یہ بیٹھ گیا تو گویا کہ اس نے اپنے فرض کو ادا کر لیا۔ تو فرماتے ہیں صحت صلاتہ مع الکراہتی، تو اس کی یہ جو نماز ہے کراہت کے ساتھ درست ہو جائے گی، یعنی اس کی نماز کراہت تو ہے اس میں، لیکن اس کی نماز یہ کیا ہے؟ درست ہو جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے پہلا قاعدہ جو ہے 4 رکعت میں جو 2 قاعدے ہیں ان میں سے جو پہلا قاعدہ ہے وہ کر لیا، اور قصر میں پہلا ہی قاعدہ فرض تھا، تو اس لیے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے پہلا قاعدہ نہیں کیا تو اب اس نے فرض کو ہی چھوڑ دیا، تو اس لیے اب اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ، ورنہ تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے پہلا قاعدہ نہیں کیا، اور جب پہلا قاعدہ نہیں کیا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اقامت کی نیت کر لیتا ہے تو اب اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اگرچہ اس نے پہلا قاعدہ نہیں کیا لیکن یہ تیسری نماز کے لیے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور اب یہاں پر اقامت کی نیت کر لے رہا ہے، تو اب اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ وہ اس لیے کہ اب یہ مقیم ہو گیا، اور جب مقیم ہو گیا تو مقیم کے لیے اخیر والا جو قاعدہ ہے وہ فرض ہے، جبکہ پہلے والا قاعدہ کیا ہے؟ یہ صرف واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے، اور اس نے فرض ادا کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں الا اذا نوى الاقامة، مگر جب کہ وہ شخص اقامت کی نیت کر لے، لما قام للثلاثة، جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو اقامت کی نیت کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره او ينوي اقامته نصف شهر ببلد او قرية۔ فرماتے ہیں اور قصر کرتا رہے گا،
قصر نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اپنے شہر میں داخل نہ ہو جائے۔ ہاں اگر اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو قصر چھوڑ دے گا، اب پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر اپنے شہر میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی سفر ہی کر رہا ہے، سفر میں ہی ہے، تو جب تک اپنے شہر میں داخل نہیں ہو جائے گا قصر ہی کرے گا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ او ینوی اقامتہ نصف شہر، یا اپنی اقامت کی نیت کر لی 15 دن کی کسی شہر میں، ببلدن کسی شہر میں، او قریۃ یا کسی گاؤں میں۔ اگر کسی شہر یا کسی گاؤں میں 15 دن کی اقامت کی نیت کر لی تب بھی کیا ہے، قصر چھوڑ سکتا ہے، قصر جو ہے نہ پڑھے، اب پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر 15 دن سے کم کی ہے تو اب کیا ہے، یہ قصر نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کو قصر ہی پڑھنا پڑے گی۔ خود فرماتے ہیں وقصر ان نوا اقل منہ، اور قصر کرے گا اگر ان 15 دن سے کم کی نیت کی ہو۔ اگر 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو قصر ہی کرے گا، قصر نہیں چھوڑے گا، اب پوری نماز نہیں پڑھے گا بلکہ قصر ہی کرنا پڑے گی۔ یا 15 دن کی نیت ہی نہ کی، کہیں پر نیت ہی نہ کی اور بقیہ سنینہ اور باقی سال گزر گئے، یعنی بہت سال تک وہاں پر رہا لیکن کبھی اقامت کی نیت ہی نہیں کی، تو اگر اقامت کی نیت کرے گا ہی نہیں تو مسافر ہی رہے گا، اور جب مسافر رہے گا تو اس کو پوری نماز پڑھنا پڑے گی، تو اس لیے یہاں پر پوری نماز پڑھے گا چاہے کتنے بھی سال وہاں پر رہے۔ اور آگے ایک مسئلہ ذکر فرماتے ہیں ولا تصح نیت الاقامۃ ببلدتین لم یعین المبیت باحداہما، فرماتے ہیں اور ایسے 2 شہروں میں اقامت درست نہیں ہے، ایسے 2 شہروں میں اقامت کی نیت کرنا درست نہیں ہے جن میں سے کسی ایک میں رات گزارنے کو متعین ہی نہ کیا ہو۔ اگر کوئی شخص جو ہے رات گزارنے کو متعین ہی نہیں کیا کسی شہر میں، 2 شہر میں رہنے کا ارادہ کیا کہ اس شہر میں بھی رہوں گا اور اس شہر میں بھی رہوں گا، لیکن یہ متعین نہیں کیا کہ کس شہر میں رات میں رہے گا، تو اب یہ غیر متعین ہے کہ کون سی رات کس شہر میں جا کے رات گزارے گا، تو اب یہاں پر بھی اقامت کی نیت درست نہیں ہے، کیونکہ اقامت کی نیت کی درست ہونے کے لیے رات کہاں گزارے گا یہ متعین ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں ولا تصح نیت الاقامۃ ببلدتین، اور اقامت کی نیت درست نہیں ہے ایسے 2 شہروں میں لم یعین المبیت باحداہما، جہاں ان دونوں میں سے کسی ایک میں رات گزارنے کو متعین نہیں کیا ہو۔ ولا فی مفازۃ لغیر اہل الخیبہ اخویہ، اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں، اور جنگل میں اہل جنگل کے لیے، یعنی جنگل میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کے لیے اقامت کی نیت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو خانہ بدوش ہوں گے، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، ان کی تو عادت ہے وہ وہاں کے جو جانور ہے ان سے بچنا ان کے لیے آسان ہے، لیکن اگر یہ کوئی اہل خیبہ، اہل اخبیہ یعنی جنگل میں رہنے والے لوگوں کے علاوہ کوئی ہوگا جنگل میں، تو اسے وہ سب چیزیں آتی نہیں ہیں، تو یہاں پر مقیم ہونا اس کے لیے درست نہیں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں ولا فی مفازۃ، اور نہ ہی ایسے جنگل میں نیت کرے گا، اور نہ ہی کسی جنگل میں نیت کرے گا جو کہ خانہ بدوش کے علاوہ ہوں، جو کہ جنگل میں رہنے والوں کے علاوہ ہوں، وہ لوگ جو ہیں جنگل میں نیت اقامت کی نہیں کریں گے۔ ولا لعسکرنا بدار الحرب، اور نہ ہی ہمارا لشکر جو کہ دار الحرب میں ہے وہاں پر نیت نہیں کرے گا اقامت کی، کیونکہ دار الحرب میں ابھی یہ جنگ لڑ رہے ہیں یا جنگ کر رہے ہیں، اور وہاں پر اقامت کی نیت کریں گے تو ان کے لیے سیفٹی نہیں رہے گی، تو اس لیے یہاں پر یہ مسافر ہی رہیں اور سفر کی نماز پڑھیں، ان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہاں پر دار الحرب میں جا کر کے اقامت کی نیت کر لیں۔ فرماتے ہیں ولا لعسکرنا، اور نہ ہی ہمارے لشکر کو یہ جائز ہے کہ وہ دار الحرب میں اقامت کی نیت کرے۔ ولا بدارنا فی محاصرت اہل البغی، اور نہ ہی ہمارے ملک میں اقامت کی نیت اس وقت درست ہے جب کہ اہل بغاوت کے محاصرے میں یہ لوگ ہوں، یعنی اہل بغاوت کو گھیر رکھا ہے، اہل بغاوت کے محاصرے میں ہیں، تو اس لیے اب یہاں پر اگر یہ اقامت کی نیت کریں گے
تو یہ لوگ حملہ کر سکتے ہیں اہل باغی، تو اس لیے ان کا یعنی دارالحرب جو ہمارے ملک میں ہے، دارالاسلام والے جو ہیں اقامت کی نیت نہیں کریں، بلکہ مسافر ہی رہیں اور مسافر والی نماز پڑھیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔